مشکل نہیں ہے، یوں تو خدائی کی منزلیں. واہ. مشکل نہیں ہے، یوں تو خدائی کی منزلیں. خدائی کی منزلیں. ناتا محبتوں کا میرا آدمی سے ہے. تو میں 25 سے تھیٹر سے کام کیا. میں وہ بلیسڈ پرسن ہوں کہ آج جو میری جنریشن ہے اس نے بھی مجھے دیکھا ہے، دیکھ رہے ہیں. ان کے ابا نے بھی مجھے دیکھا، ان کے دادا نے بھی مجھے دیکھا. کوئی ایک تو میں زندگی میں ایسا ابن مریم دیکھ کے جاؤں. بابا نجوی کے ساتھ آپ بہت دیکھے جاتے ہیں. میرے سامنے وہ بابا ہوا اور اس کے ساتھ رہ رہا کہ میں بھی بابا جانی ہوں. وہ بھی ایک اچھا پروگریسو شاعر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو یقیناً ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے. ہزاروں کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور یقیناً نہ ہی کوئی نبی آئے گا. سلام ان لوگوں پر جنہوں نے انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کیے اور انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. السلام علیکم. میں ہوں باسو چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود باسو چودھری. آج میری زندگی کا ایک یادگار دن، ایک یادگار پوڈ کاسٹ، کیونکہ آج جو ہستی میرے مہمان بنے ہیں میں سب سے پہلے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں. 64 سال جنہوں نے فن کی خدمت کی ہے اور یہ خدمت ابھی بھی جاری ہے. احاطہ کرنا شروع کروں تو 164 پروگرام بھی کم ہوں گے. 10 سال کی عمر میں ریڈیو سے سٹارٹ کیا، پی ٹی وی لاہور ان کے سامنے بنا. 18 سال تک وہاں نہیں گئے. رول مرضی کا نہیں تھا، کردار مرضی کا نہیں تھا، کچھ کرنا چاہتے تھے. کراچی سے محسن علی صاحب کی بات ہوتی ہے، پھر ایک ایسا پلے آتا ہے جسے لوگ شاہین کے نام سے جانتے ہیں. بدر بن مغیرہ بنے تھے اسماعیل شاہ اور ان کے سامنے تھی ایک ہستی فرنیڈو. امر کر دیا ان کو، اس کریکٹر کو امر کر دیا. اس کے بعد لائن لگ گئی، اتنے پلیز ہیں ریڈیو کے، فلم میں اتنی ہیں. نظر شباب صاحب نے ایک سے بڑھ کر ایک میں لیا. اس کے بعد پھر ایک اور ٹف جاب آئی اپنے وقت کے، دبنگ ڈائریکٹر یونس ملک صاحب مولا بخش میں آئے. ایک لمبی لائن ہے اور انٹرو اتنا لمبا ہو جائے گا کہ میرے پاس پروگرام ختم ہو جائے گا اور بابا جانی مجھے دوبارہ ٹائم لینا پڑے گا. بابا جانی کے لیے ان کے بابا جانی نے بہت سال پہلے کہہ دیا تھا، اتنا ہی انٹرو کافی ہے. کلا ہووے تے سوچاں دے کھولے گنجل، ہووے محفل تے باغ بہار بندا، نرے حسن دا نانی فن نازش، رت جگر دی لایاں شاہکار بندا، دان دئیے جے لکھاں جگراتیاں دا، تد جا کے راشد محمود یا فنکار بنتا. بابا جانی السلام علیکم. وعلیکم السلام. باسو اٹس اے پلیئر فار می کہ میں آج تیرے نال بیٹھ کے گفتگو شریف کرنا، اردو پنجابی ڈال کے بولا کہ تمہیں زمانہ. زندگی جو ہے نا، لائف از سمپلی ٹیک ون، دیر از نو ٹیک ٹو. اس میں دوسرا شارٹ ہے کوئی نہیں. تو سو اس کو بڑا محتاط اور بڑا کیئرفل ہو کے گزارنا چاہیے. تو نے بڑی شارٹ ٹائم میں میری زندگی کا ساری بایوگرافی جو ویورز کو پہلے سے بھی شناسا ہے، لیکن تو نے ریکال کر دیا. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تیرے اس پوڈ کاسٹ میں گفتگو کر کے. اور آ کے ایک پلے ہے کو تھوڑا سا مصیبت ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے ہماری، جس میں ایک وائڈ آپشنز آ گئی آپ کے پاس. کریٹو آدمی جو ہے وہ اسی پہ اپنی اسکل کو پورٹرے کرتا اور اس کو وہ سارا اس کے ایکٹ کے جتنے ریئیکٹ ہیں وہ مل جاتے. لیکن کبھی کبھی دل بھی دکھتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو لوگوں نے بڑا مس یوز کرنا شروع کر دیا اور اس کے آفٹر افیکٹ میں بڑی سی قباحتیں جو ہے وہ بھی جنم لے رہی. تو
اب تیرے پاس بیٹھا ہوں دل کرتا باتیں کرتے. بابا جانی میں واقعی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور جیسے میں نے عرض کیا 64 سال بہت عرصہ ہے. دنیا بھر سے لوگ بلا کر ایوارڈ دیتے ہیں آپ اللہ کو. کا شکر ہے. ابھی غلط کر رہے ہیں لوگ جو آپ کو لائف اچیومنٹ ایوارڈ دے رہے ہیں. ابھی تو پارٹی شروع ہے, ابھی تو سلسلہ جاری ہے بابا جانی. آپ ینگ بابا جانی ہیں, ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. اور وہ وقت جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا, پنجابی ایکسنٹ, اردو ایکسنٹ, انگلش ایکسنٹ لوگوں نے سیکھیا تاڑے کو لو, کیونکہ فرنینڈو جس ٹائم تسی بنے تو سارا ایکسنٹ جو تھا وہ اسپین والے سپہ سالار کا تھا. اس کے بعد اقبال کشمیری صاحب جیسے جب ڈائریکٹر فلم بناتے تھے, جسے آج ہم اوور لیپ کہتے ہیں, اس وقت ہم کمنٹری کہتے تھے, تو وہ کہتے تھے راشد صاحب کی ریکویسٹ کریں, پتہ کریں وہ کہاں ہیں. ٹریلروں پر وہاں جنہیں آج ہم پرومو بولتے ہیں آپ کی آوازیں ہوتی تھی. بابا جانی اس وقت جو سچویشن ہے, آپ کے رول اتنے ہیں جن کا میں ذکر کروں. نظر شباب صاحب نے پکڑا, ایک سے بڑھ کر ایک میں آئے. اس وقت آپ نے وہ کریکٹر کیا جسے آج ہم ہیپناٹائز کرنا کہتے ہیں. نظر شباب صاحب بھی کریٹو آدمی تھے. اس کے بعد مشکل ترین ڈائریکٹر یونس ملک صاحب, مولا جٹ فیم, مولا بخش, سامنے سلطان راہی. بابا جانی وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ مجھے سب سے پہلے تو جب بلایا گیا اس آفس میں اس مولا بخش کے حوالے سے, اعجاز دورانی صاحب پروڈیوسر تھے, دورانی صاحب تھے اور یونس ملک صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں آیا تو میں نے سب سے پہلے پوچھا کہ جی آپ نے مجھے بلایا تو مجھے کرنا کیا؟ کہنے لگے نیگیٹو رول ہے, تم ویلن ہو. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ملک صاحب اور دورانی صاحب یہ جو اس وقت مومنٹم ہے اس میں جو باڈی بلڈر اور وہ ایک گبر موٹے موٹے وہ والے سارے کے سارے نیگیٹو ہے. کہنے لگے نہیں تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ ہمارا یہ والا جو رول ہے یہ انہی سینڈو جاگیرداروں میں سے ایک پڑھا لکھا بچہ ہے جو برانڈیڈ پروڈکٹس میں ہوتا ہے اور ایبراڈ سے پڑھ کے آئے گے وہ ولن. پھر مجھے سمجھ آئی کہ اوکے, تو اللہ نے میرا وہ بھی بھرم رکھا. بہت زیادہ ہٹ ہوا اپنے وقت میں وہ کریکٹر. فلم بھی ان کی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یونس ملک صاحب کی وہ آخری فلم تھی جو اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسا مار کا سر انجام نہیں دیا. بالکل. تو اللہ کا یہ ایک احسان ہے کہ زندگی میں ایک موافقت جو ہے وہ رب کی طرف سے مجھے ہمیشہ عطا ہوئی. جب میں نے ان کے نظر شباب صاحب کے ساتھ پہلی فلم کی تھی ایک سے بڑھ کر ایک, اس میں وہ کرشمہ ایک یہ تھا کہ سلمہ اگر نئی پاکستان آئی تھی, پھر اس کی کاسٹ میں جاوید شیخ صاحب اور وکیل بڑا, اور پھر نظر شباب صاحب کا ایک نام بھی تھا سارے کا ساتھ. وہ جو میں نے رول کیا اس میں ایک تو وہ ہپناٹائز کرتا اور پھر وہ ماسٹر آف مارشل آرٹس ہے. حالانکہ میری فزیک سے میرے ویژول سے یہ کام میرے لیے بہت مشکل تھا, لیکن اللہ نے میرا اس میں بھی بھرم رکھا ہے اور اس پہ بھی مجھے اپریشیٹ. پھر اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے بابا جانی, ایک لمبی لسٹ ہے. سلمہ آغا کا ذکر آپ نے کیا. اس سے پہلے جب آپ فرنینڈو بنے, آپ کی جو ملکہ بنی وہ واقعی اپنے وقت کی ملکہ حسن تھی. طاہرہ واسطی جی, آمین آمین. بڑی ویل مینرڈ خاتون اور ایک ڈومینیٹڈ ویژول والی خاتون تھی. وہ تو اسکرین پہ ان کی شکل دیکھ کے لوگ گمسم ہو جایا کرتے تھے. تو وہ میری ملکہ بنی. یہ بھی ایک پریویلیج مجھے اللہ کی طرف سے ملی. اور مجھے ان کا ایک جملہ یاد ہے, اللہ ان کے درجات بلند کرے, بڑے کمال کی خاتون. مجھے کہتے راشد ساری زندگی لوگوں نے اسکرین پہ مجھے دیکھا, جب میرا یہ ڈرامہ تیرے ساتھ میں نے کام کیا تو میں اپنے سے ہٹ کے تجھے دیکھتی کہ یار یہ کون ہے, یہ کیسا کرتا ہے. تو میری ایک بلیسنگ جو ہے میری زندگی میں اللہ کی طرف سے بے شک مجھے ہمیشہ آتا رہی. بے شک اس سے میرا ایک وہ جو اندر پیشنس اور کرزما تھا وہ ایک سہل ہوتا چلا گیا اور سراؤنڈنگ مجھے سیکیور ملتی رہی. بابا جانی میں اکثر کہتا ہوں بلکہ مانتا ہوں کہ محبت ہم سے سوائے محبت کے اور کچھ نہیں مانتی. ایسا ہی ایسا ہی. کتنی بار ہوئی محبت زندگی میں؟ ایک ہی سال ہے میری زندگی میں, 52 برس سے روز بارسوں اسی گھر میں جاتا ہوں. ایک ہوئے بہت سارے, لیکن میں نے اپنے اس کام کو ہی میرا معشوق میرا کام ہے. میں آج بھی اسی کرزمے سے اسی پیشن سے اور اسی طرح ہوتا ہوں. آج بھی میں جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں
تو میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میری پروفائل میں کیا کیا مجھے میڈل مل گئے، کیا کیا تمغے مل گئے. میں اس میں پھر اسی کرزمے میں ہوتا کہ اللہ میاں مجھے مدد اور مجھے موافقت عطا کرنا، ہمت عطا کرنا کہ میں اس کو کر سکوں. تو یہ زندگی جو ہے نا ایک جہد مسلسل ہے، اور یہ ہمارا یہ جو سفر ہے نا یہ تا ہمیں مرگ جاری ہے. یہ ختم نہیں ہوتا کہ میں نے یہ اچیو کر لی. ہر لمحہ جو ہے وہ سیکھنے کا. تو میں آج بھی سیکھنے ہی کے پروسیس. کیا بات ہے بابا جانی، اس کو کہتے ہیں بڑے لوگ بڑی باتیں. اور جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آخری دم تک ایسا ہی دا لیجنڈ سلطان راہی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیمرہ ان پر عاشق تھا. او یس او یس. وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو تب بھی کلوز نہیں کہتے، چل رہے تھے، فوٹیج جاری تھی. او یس. بہت کچھ لوگ کہتے ہیں سلطان راہی صاحب کے بارے میں. بہت سارے ڈائریکٹر کہتے ہیں جی ہمیں سلطان راہی صاحب نے بنایا. بہت سارے ٹیکنیشین کہتے ہیں کہ سلطان راہی صاحب کی وجہ سے ہم یہاں. بابا جانی یہ میں سوال آپ ہی سے پوچھ سکتا تھا، میری جرت نہیں ہے. جی جی ضرور پوچھیں. سلطان راہی صاحب نے اتنا کچھ لوگوں کے لیے کیا، سلطان راہی صاحب کے لیے کسی نے کیا کیا؟ کیا کسی نے اس کے لیے مسجد بنائی؟ کیا کسی نے اس کے لیے مسجدوں میں قرآن پاک رکھے؟ 1 سال بعد برسی منانے سے وہ بھی ہم یوٹیوبرز کو خوش کرتے ہیں، ٹک ٹاکر کو خوش کرتے ہیں. حیدر سلطان صاحب ظاہر ہے ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. اتنا بڑا فنکار. بابا جانی سوری آپ کی بات کاٹی. کیا کیا لوگوں نے جنہوں نے سلطان راہی صاحب سے اپنے گھر بنائے، ڈائریکٹر بنے، فلمیں بنائی، انہوں نے سلطان راہی کے لیے کیا کیا؟ ہم بڑے بے مہر. ہماری فلم انڈسٹری جو ہے نا، میں نے ساری زندگی میری یہاں بھی گزر گئی. بے شک ہم بڑے بے مہر لوگ ہیں. فلم انڈسٹری جو ہے یہ ون مین شو نہیں ہے، یہ ٹیم ورک ہے. اس میں ڈائریکٹر، رائٹر، کمپوزر، ٹیکنیشین، ساری کی ساری ٹیم ملتی ہے، اور سب ایک پرٹیکولر اس کمیونیکیشن میں جب آتے ہیں تو پھر سب کے پپس جو ہے وہ ایک فریکوینسی پہ بجتے ہیں تو پھر فلم بنتی ہے. یہ ون مین شو نہیں کہ کوئی اکیلا سارا کچھ کر رہے. ہم لوگ جو ہے نا، ہم نے یہ جو آفٹر افیکٹ ہم بھگت رہے، یہ کولو فلم کی تضاد کی وجہ سے ہے نا. سلطان راہی صاحب کے ساتھ مجھے بلیسنگ ہے کہ میں نے کافی سارا بہت زیادہ کام کیا آپ نے. مولا بخش سفر شروع ہوا آپ کا. اس کے بعد بے شمار ہم نے کام کیا ان کے ساتھ. وہ سچ مچ کے ایک درویش اور ولی قسم کے بندے تھے. بے شک. ان کی زندگی میں ہمیں پتا تھا کہ وہ کیا کیا کچھ کر رہے، کیسے کیسے لوگ ہیں. یہ جو سامنے بستیاں، اس بستی کی مکینوں میں سے بے شمار جو ہیں وہ ان کی ایفیلیشن سے یہاں تک گرو ہوئے، اور آج اپنے ان گھروں کے مالکان میں سے ان کی زندگی کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ انہوں نے پوری کی. ان کی بچیوں کی شادی. میں ایک دفعہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم ایک شوٹنگ پہ بالا کوٹ جا رہے تھے. یہ زلزلہ ولزلے سے پہلے کی بات ہے، اس سے بھی کافی دیر. ہم کسی فلم کے لیے جا رہے تھے، تو میں اتفاق سے، میں جب ہوتا تھا تو مجھ سے وہ ذرا تھوڑا سی زیادہ محبت ملتی تھی، تو میں انہیں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو جاتے جاتے ایک جگہ پہ بالا کوٹ سے کچھ پہلے ایک سائڈ پہ ایک مسجد جو بنی ہوئی چھوٹی تھی، اور وہاں کوئی بندہ کوئی نہیں. انہوں نے کہا یہ روکو روکو روکو. اب وہ نکل کے اترے. انہوں نے اب مسجد میں گئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، ایک بندہ کوئی نہیں. انہوں نے بلایا اس کو اوپر. اس نے کہا یہ مسجد. انہوں نے کہا جی یہاں نہ تو کوئی امام ہے جو نماز پڑھائے کسی، نہ کوئی پڑھنے آتے ہیں نماز. کوئی ایک آدھ آدمی کبھی آتے پڑھ کے چلے جاتے کچھ. انہوں نے کہا وجہ. اس نے کہا جی نہ یہاں کوئی چٹائی ہے، نہ یہ ہے، نہ یہ ہے وہ. انہوں نے کہا اگر اس کا انتظام ہو جائے تو پھر تو کہنے لگا جی کون کرے گا. اس نے کہا یار بلاؤ یہاں کے جو. انہوں نے جو اس ایریے میں کوئی 2-4 ارباب اختیار تھے ان کو بلایا. اوپر رکے ہم وہاں. بلایا. انہوں نے کہا کیا مسئلہ. انہوں نے کہا جی امام. انہوں نے کہا جی وہ امام جو ہم نے جب یہ بنی تھی رکھا تھا، اس بیچارے کو تو کوئی دال روٹی کے لیے اس کو بھی تو وہ دینے والا ہی کوئی نہیں تھا. انہوں نے بلا کے اور کیا ریکوائر ہے، یہ صفحے چاہیے، یہاں یہ چیز چاہیے. انہوں نے وہیں بیٹھے 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 ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ پیسے دیے. انہوں نے حاجی احسن ساتھ ہوتا تھا اور ان کے دوسرے ہوتے تھے، وہ ان کو دیے سارے کے سارے. ہر چیز مولانا ان کو بھی بنا لی کہ یہ آپ کی تنخواہ ہے، یہ آپ کو
यही मिलती रहा करे कि हम आए ना आए, ये सब कुछ पहुंचता रहे। क्या बात, इसी तरह एक नहीं बेशुमार वाक़यात, हजारों बीसियों वाक़यात होंगे। हम बेबेर लोग हैं। बस बाबा जानी, बस वो मैं बस इतनी ही जसारत आपके सामने कर सकता था। मैं भी क्योंकि फैन तो बड़े छोटे से लफ्ज है, हमने आँख ही राय साहब के ज़माने में खोली। यार कैसे ब्लेस्ड पर्सन थे। एक बार एक और वाक़या, ये मैं पहले भी किसी जगह इसका तज़किरा किया मैंने, ये जो बारी स्टूडियो का गेट है तो इसके इस वाली जो मेन एंट्रेंस थी, इसमें आते हुए रास्ते में एक कंटीन थी, वो भट्ट साहब या क्या उनके बच्चे जो हैं वो सारे का उनकी वो थी लोकेशन। और शूटिंग में उस सीन में मैं था, आबिद अली मरहूम, अल्लाह करी के रहमत करे मेरे उस यार को, और राय साहब। अब वहाँ बैठे हुए तभी वो अरेंज कर रहे, तो राय साहब कहते हैं हम दोनों को कि यार साड़ियाँ खूब मौजा लगी हैं। ऐसी कहा जी साड़ियाँ किस तरह मौजा लगी, वो थानू हर बारी कोई नवा पार्ट मिल जाता, मैंने हर बारी वही दे दिया। मैंने कहा राय साहब वो है वो ताड़े उसे एक पार्ट की अल्लाह ने इन्नी की बरकत पा दी थी है कि दुनिया वो बंदा क्लोज से रजिस्टर हुआ, और आखिरी जो उसका पार्ट डिपार्चर है अल्लाह के पास जाने, वो भी उसका क्लोज पे एक ही रोल किया उन्होंने। ख्वाहिश होती थी उनको मुझे बतौर आर्टिस्ट, जाहिर है कि डिफरेंट करना चाहते थे वो, लेकिन चूंकि लोगों को एक आसान वो मिला हुआ था ना, तो और वो आखिरी दम तक उसी लेवल पे रहे जिसपे अल्लाह ने उनको ला के हिट किया था, जिसका तारुफ हुआ था। तो वो एक ब्लेस्ड पर्सन था, गिनीज रिकॉर्ड बुक में जी बिल्कुल उनका नाम है, किसी और का नहीं है। और वो गया तो हमारी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो खत्म हो गई। पंजाबी फिल्म के बगैर हमारे मुल्क में फिल्म इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर सकती। कराची में कैसे, कराची भी मेरा अपना आपका सबका, वहाँ फिल्म बंद तो रही, लेकिन जो साइंसदान थे जिन्होंने ईजाद किया था इस मुल्क में ही सारा, वहाँ आज क्या वीरानी है हमारे स्टूडियोज में। और जो जो फिल्में बनी इनको फिल्में थोड़ी कहते। बाबा जानी, इसमें मैं बात करूंगा आपसे। मैं राही साहब के एक फिक्रे को आगे लेके चलने लगा हूँ जी, जो उन्होंने आपसे फरमाया कि यार तानू थे बखरे बखरे रोल मिल जाते ने। आपने पाकिस्तान के तकरीबन तमाम फिल्मी डायरेक्टर्स के साथ काम किया और कर रहे हैं माशाल्लाह से, पीटीवी में भी किया। एक सैयद नूर साहब ने मैंने देखा है आपसे हमेशा डिफरेंट रोल करवाया। डाकू रानी का एक मजलूम बाप, और वो मेरा वो दौर था जब मैं नेगेटिव रोल जी, जब बिल्कुल उस वक्त वो मुंह पे वो तवे के साथ वो सारा कुछ करना, और उसके बाद डिकेट में आपको निगार अवार्ड भी मिला जिसमें आपने सराइकी एक्सेंट के साथ काम किया, और उसके बाद काका लोहार ये यूसुफ खान साहब के सामने, और उन्होंने भरपूर तरीके से आपकी सलाहियतों का इस्तेमाल किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई और डायरेक्टर आप शाहजी के सामने जिनको लाना चाहें? एक मुझे है आपसे, क्योंकि वो बहुत सारे दोस्तों का भी है उसमें, कि जिनका नाम राशिद महमूद साहब है, वो कंप्रोमाइज्ड नहीं होते। लेकिन सुबह जोड़ा में एक लायर के रोल में बहुत ही बोल्ड फिक्रे थे जो आप बोल गए। वो मैं चूंकि एफिलेटेड लोग जो हैं उनकी डिग्निटी और वकार एहतराम मेरे दिल में हो, उसके लिए मुझे ज़बरदस्ती नरगिस के, मेरे तो बच्चों जैसी, उसके अब्बा के साथ मैंने बड़ा काम किया, साहब के साथ ऑडियोग्राफी का भी मेरे में प्यार। तो उसमें मेरी अखलाकी मजबूरी समझ लें कि मैंने तो जब मुझे बुलाया गया था तो मैंने कहा कि मैंने इस तरह ये नहीं किया। तो उसने कहा राय साहब आप तो लॉयर है ना, आप तो वकील बने, तो ये सारे का सारा। मैं कहा ये जुमले जो है यार ये कुछ मुझे मेरे दिल को नहीं लग रही, ये कुछ बुरी सी बात है जो मैं कर रहा हूँ। तो वो मेरी समझ ले अखलाक हो गया। आपने उसके लायर के साथ फिर वो गाजी इल्मदजी शहीद में कायदे आजम का रोल भी तो फिर आपने किया। क्या फीलिंग थी बाबा जानी जब आप कायदे आजम बने? एक स्पिरिचुअल, एक ऐसा शख्स जो हमें ये मुल्क जिसकी वजह से बिला ख्वाब देखा अल्लामा इकबाल साहब ने, और उसकी ताबीर उस फर्द के हाथों। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ किए हुए कामों में ये वो चीज़ें हैं जो मेरे नसीब में लिखी हुई तरफ ने, और मैंने किया उनको, और उनको एक पजीराई भी मिली बेशक। तो ये मेरी असल में मेरा चूँकि स्कूल जो है ना वो है कैरेक्टर एक्टिंग,
میرے بڑوں میں سے جن سے ساری زندگی میری ایفیلیشن رہی، آپ سب جانتے، آغا طالب صاحب بہت پیار کرتے تھے، ساری زندگی میں واحد فرد ہوں، کسی کو انٹرویو کوئی ان کو لے کے اپنی مرضی سے، میرا جب آغا صاحب اٹھے بیٹھے میری گاڑی میں اور میں لے کے ان کو کدھر ہم کہیں جا کے فلودہ کھانے چلے، یار تو مجھے، اور پھر دوسرا میری زندگی کے ساتھ اجمل خان صاحب، اللہ اکبر، وہ جب ان کا کام وام کے ادھر مسائل کو چھوڑے تھے ریڈیو پہ، تو ان سے بھی میری مسئلہ باسو یہ ہو گیا، آج کا بچہ جو ہے نا اپنے بڑوں کی باتوں کو سنتا نہیں ہے، تو میری زندگی میں سراؤنڈنگ میں نے اپنے بڑوں کو سنا ہے، اور کوئی میرے دل میں سوال جب آتا میں ان کو سوال کر کے تو جو کچھ کہا، میری وہ ایک موافقت جو رب کی طرف سے مجھے عطا تھی، پھر میں اس قدر ویل مینڈ ایٹیٹیوڈ سے ان سے ہوتا تھا، سارے محبت کر، تو وہ میرے کام آ گئی سارے. کیا بات ہے، میں وہی آپ سے پوچھنے چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے بڑے جامع انداز میں مجھے روک دیا وہ کہنے سے کہ بہت سارے آرٹسٹ یہ کہتے ہیں ہماری آبزرویشن ہے، ہم نے فلاں کریکٹر دیکھا، ہم نے فلاں کریکٹر دیکھا، لیکن آپ کی گرومنگ بڑے لوگوں نے کی. ایسے ہی پتہ کیا حقیقت میں وہ لیجنڈ تھے بابا جانی، اب تو ہم ہر بندے کے نام کے آگے لیجنڈ لگا دیتے ہیں. دیکھو کبھی کوئی اس طرح کا کوئی بالکل ہارڈ سا ایسے کلچر کا کوئی رول آ گیا کہ جو میں جس کو میرے علم میں نہیں تھا، اس کو میں نے ضرور تھوڑا سا آبزرو کیا، ہوم ورک کیا، آبزرو کیا. ادروائز میری گرومنگ میں یہ ہے کہ ریڈیو ہی سے میری ٹریننگ، لفظوں کی حرمت سے آشنائی ریڈیو پاکستان میں ملی مجھے. میں نے زندگی میں پہلے جب گیا تو یہ وہ دور تھا جب صوفی تبسم صاحب ہوتے تھے وہاں. کیا بات ہے. ناصر کاظمی صاحب، ساری دنیا کو ان کے شعر یاد ہے، وہ 26 اور میں چھوٹا، وہ راشد سے ذرا جاؤ وہ باہر رفیق سے میرے لیے پان لے کے آؤ، اور میں جب 5ویں 4تھی بار مجھے بھیج تو میں کہتا تھا کہ کاظمی صاحب آپ نے کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی مجھے، ابھی چل ڈالے اور میں چلے جاؤں. پھر مرزا ادیب صاحب، اور پھر جتنے اب ہمارے اس فنون لطیفہ کے لوگ جن کی تصویریں سارے ملک میں پین ورک کی بنی، میں نے ان سب کے ساتھ کام کیا اور میں نے سب کو سنا اور سب سے سیکھا. میں نے بڑے بڑے جو ہمارے موسیقی کے ڈرامہ جو ہے، یہ جو ہم بولتے کیا یہ لے کاری نہیں ہے، بالکل ہے، سر کا کام ہے، اس کے بغیر تھوڑی آواز کا اتار چڑھاؤ ہے. اور اس میں مجھے بات کہتے کہ یار تو بڑا سا پازیٹیو بنا. میں نے کہا وہ اس لیے کہ مجھے اس آڈیوگرافی میں بھی بیدار سر لگانا آتا ہے. کیا بات، میں نے طفیل نیازی کو آبزرو کر کے سنا، کیا بات، ان سے میرا تعلق رہا. بھائی واہ. تو یہ ہے کہ آپ کا کرزما جو ہے، آپ کے اندر وہ پیشنس سیکھے. میں آج بھی سیکھنے کے پروسیس میں، وہ جب میں مجھے آج نیا بچہ کوئی بعض دفعہ کام کرتا ہوں میں چونک جاتا ہوں، اور میں منافق نہیں ہوں، جو اچھا ہے میں اس کے منہ پہ کہتا ہوں کہ ویل ڈن یار. حقیقت ہے، حقیقت ہے. ہمارے یہاں یہ مصیبت ہے کہ لوگ دوسرے کو کمنٹس بھی نہیں دیتے، تو وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی وہ تربیت، آپ کی وہ گرومنگ کہ آج سرکاری حال میں آپ کی آواز گونجتی ہے قومی ترانہ کے لیے، اور آپ واحد شخصیت ہیں جو پرائڈ آف پرفارمنس کے پیچھے نہیں بھاگے. 9 دفعہ نومینیشن ہوئی اور پھر 10ویں بار ملا تھا. یہی کہا جاتا تھا جی لکھ کے بھیجیں، تو واحد ایک راشد محمود صاحب تھے. میں نے کہا میرا جواب وہی ہوتا تھا، میں 25 شاید تھیٹر سے کام کیا. میں نے پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان، پاکستان آرٹس کونسل، پاکستان فلم انڈسٹری، آپ مجھے دیکھ کے سارے کے سارے، میں وہ بلیسڈ پرسن ہوں کہ آج جو میری جنریشن ہے اس نے بھی مجھے دیکھا ہے، دیکھ رہے ہیں، ان کے ابا نے بھی مجھے دیکھا، ان کے دادا نے بھی مجھے دیکھا. تو میرا ایک بڑا لمبا سفر. میرا بیٹا آپ کو دادا ابو کہہ رہا تھا، آپ پریشان ہو گئے بھائی میرا پوترا کی تو آ گیا. پھر اس نے بتایا کہ میں ان کا بیٹا. میں نے کہا ہاں میں تیرا دادا ابو ہی ہوں بھائی. زندگی کا سب سے المیہ، بڑا المیہ، دکھ والا المیہ یہی ہوتا ہے ایک باپ کا اپنی جوان اولاد کا. ہاں بس اظہر بھائی آج بھی ہمارے دلوں میں ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ایسے ہی. ایک بڑی ایمریٹ ایئر لائن میں وہاں سے چھٹی پہ آئے، آپ کے سامنے سب کچھ ہو گیا. ایسے ہی اللہ انہیں غریق رحمت کرے. آمین آمین. وہ کمی کبھی بھی نہیں پوری ہو سکتی. ایسے ہی ایسے ہی. لیکن آپ کو ہم نے دیکھا بہت سارے 2-3 ایکسیڈنٹ تو میں نے دیکھے ہیں پریکٹیکلی. پتہ نہیں لوگ اندھے ہیں مار کے گزر جاتے ہیں یا آپ کسی اور ٹرانس میں ہوتے ہیں، سمجھ سکتا ہوں اس چیز کو.
64 साल आपकी जिंदगी के इस फन की खिदमत करते हुए गुजर गए और अभी गुजरेंगे और भी। 101 साल तो आपने ऐसे ही रहना है, Oh my God. बाकी 10 साल जो है वो फिर लाठी लूठी पकड़ के चलेंगे Oh आप। my God. उस वक्त कोई फिर बाबा अजमल साहब वाला करैक्टर निकालेंगे हम। बाबा जानी, कोई एक ऐसी हसरत जो दिल में हो? मेरे मुल्क का अलमिया पता क्या है? ये मैं बीइंग ए पाकिस्तानी जी, हम पाकिस्तानी हैं सबसे पहले। उस हवाले से इजहार करूं। 74 बरस और कुछ महीने हो गए मेरी उम्र को इस वक्त, माशाल्लाह, जो मैं तेरे सामने बैठा हूँ। 35 प्लस हो गए आप। हाँ 35, मेरा 35 शुरू हो गया। 35 प्लस हो 4 गए जून के बाद मेरा 74 बरस पूरे हो गए तो अगला 75वां साल चल। माशाल्लाह। अब पहले तो ये बताओ कि जो फैक्ट बिलीवर होते हैं, अल्लाह की कैसी ब्लेसिंग होती। कई बार मुझे अटैक हुए हार्ट के, और चौथे पांचवें दिन फिर मैं बबर शेर बन के आप हैं बबर शेर, खड़ा हो गया। आप हैं बबर शेर। मेरा बड़ा दिल दुखता है बीइंग ए पाकिस्तानी। 76 बरस में मैं यानी शाहिद हूँ इस मुल्क के इस जो इसमें वेरिएशंस आई हैं। मोस्टली हमारे यहाँ जो कहा गया ना, अरबाब इख्तियार जिनके भी पाकिस्तान जिनके इख्तियार में आता था, वो मोस्टली सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए सारा कुछ करते रहे। फिजिकली इम्प्लीमेंट्स नहीं थी सारी की सारी। गेमिंग और मेरी अब रब से चल रही कहते थे मेरे पाक परवरदिगार, कोई एक तो मैं जिंदगी में ऐसा इब्ने मरियम देख के जाऊं जो सचमुच मेरी ज़मीन से बीइंग ए कलमा गो, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, अपनी रहतल, अपने कल्चर, अपनी अक़दार, अपने लोगों से उससे जुड़ा हुआ। कौन फेल के तजाद जो मुझे दूसरा मुझे कह रहा उसका खुद अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट, अपने लिए वो सारे इंसेंटिव रखे हुए और जिनको देना चाह रहा उसके लिए ज़बानी चमक। तो ये मेरा सबसे बड़ा दुख। मैं चाहता हूँ मेरे मालिक, मैं अपनी ज़िंदगी में अब तेरे पास जो आया उसे जाना है, मुझे भी सबको जाना है। बेशक ऐसे, बेशक ऐसे। मैं चाहता हूँ आप देखेंगे बाबा जानी, इंशाल्लाह ताला देखेंगे। इंशाल्लाह। कोई ऐसा करैक्टर नहीं रह गया जो आपने ना किया हो, रेडियो पे भी, स्टेज पे भी। स्टेज में बड़े लोगों के साथ बहुत सारे लोग आपके बाद आए हैं। जी, आपने स्टेज की बुनियाद भी खुद रखी है। बहुत सारे टीवी में बहुत सारे लोग आपके सामने आए हैं और बाद में वो लेकिन राशिद महमूद साहब एक ही थे, एक ही हैं और इंशाल्लाह एक ही रहेंगे। दिल में है कोई कि एक ऐसा रोल? शनाख्त तो आपकी हर है, आपका पहला ही एक वो जो डेब्यू था फर्नांडो का, वो आज भी आपके साथ है। मैंने जिंदगी में मेरे नेगेटिव रोलों की जो है ना वो तादाद बहुत ज्यादा, सैकड़ों हजारों में। बेशक। लेकिन एक देखो कैसी मजे की बात है, ये अल्लाह का एहसान और करम है मुझ पे कि मिनोरिटी का एलिगेशन मुझ पे नहीं लगा। जो पीछे मेरा गुजर गया, अगली बार मैंने उस तमाम वेरिएशन के साथ साथ इस मुल्क में सुबानी व यूनुस और मोहम्मद कवी खान साहब के बाद तीसरा फर्ज मैं हूँ जिसने पाकिस्तान टेलीविजन पे मिर्जा गालिब का रोल किया। भाई वाह। वो दोनों अहबाब के जो था गालिब की, वो सीरियल थे। मैंने जो किया वो 45-50 मिनट का एक एपिसोड था। अब पिछले बरस से जब गालिब का डेयर वो होता है पीटीवी वो मेरे वाला, ये मेरी ब्लेसिंग है। फिर मैंने जैसे आपने बताया कायदे आज़म का रोल मैंने किया फिल्म में। बाबा जानी, वो मैं सॉरी आपकी बात काटी, जब एक इंटरनेशनल फिल्म ने आपको कास्ट किया सागर सदीकी साहब के रोल में। वो भी मेरी प्रोफाइल में वो भी एक ऐसा काम है जिस पे मैं कभी कभी बड़ा अपने आप को कहता हूँ कि देख अल्लाह ने तुझे कैसे कैसे मौके दिए। सागर सदीकी साहब की ज़िंदगी की बायोग्राफी उन्होंने फिल्म की शक्ल में बनाई। उसमें और भी कुछ आर्टिस्ट थे मेरे मुल्क के, लेकिन वो वाला रोल मैंने सागर सदीकी साहब को उस आलम में भी देखा हुआ जब वो उस काली कफनी में नहीं थे, तब भी मैंने देखा हुआ है। बल्कि एक रेडियो का वाक़या है कि एक बार वो आए तो तब वो दरवेशी में उसमें चले गए हुए थे, उनकी आंखों की अलाइनमेंट भी आउट थी, काले वो चादर वादर वो जो तो वो रेडियो पे मुशायरा था। उन दिनों में अनाउंसर हुआ करता, तो एक चाचा दीवान अली हमारे रेडियो पे हुआ करता था।
اب وہ جب آئے تو وہ اب آگے تو اندر سیدھے چل رہا ہوں نے کہا یہ او بابا کدھر. اب اتفاق ہے میں پیچھے سے میں نے کہا یہ تو ساگر صاحب. اور میں نے کہا چاچا تمہیں پتہ ہی ہے کون ہے؟ کہنے لگا میں نے کو پتا کون ہے. کوئی منہ چک کے اندر. میں کہا یہ وہی ہے جس کی قوالی روز تو لا کے ٹرانزسٹر سے بیٹھا ہوں. یہ ہے ساگر صدیق. پھر وہ اس کو لے کے ان کی چونکہ میں نے دیکھا ہوا تھا تو میں نے پھر اسی طرح اور مجھے اس کا بھی پھر مجھے یہ نیگیٹو رولوں سے جو میری منوٹنی بریک کی اس کے لیے میں سید نور صاحب کا بھی بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے جو سب سے پہلی میری فلم لی وہ تھی ڈاکو رانی. پیتھیٹک رول تھا, آنسو نکل گئے لوگوں کے اس میں. اور سینسر بورڈ میں جو اس کا ایک ایک سین 3 بار چلا کے انہوں نے دیکھا. تو اب کچھ تھوڑا سا نیگیٹو آتے ہیں میرے پاس. دکھوں بھری چادر تھا ایک پلے آپ کا پی ٹی وی پہ, یہ کچھ کریکٹر انسپائر تھا. وہ میں جو بھی تھی آپ کے ساتھ اس میں عابد علی صاحب کریکٹر مس ہوں گے لیکن اس میں بھی آپ کا کریکٹر اسی ٹائپ کا تھا. تو وہ یہ ہے کہ اب کچھ تھوڑا سا وہ اس عالم پیری میں وہ شاید اب مجھے ان کو میں زیادہ شریف آدمی لگنا شروع ہو گیا. بابا جانی طاہرہ واسطی, سلمہ آغا, وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے راشد محمود صاحب کا سفر. پاکستان کی فلم انڈسٹری کی ٹی وی کی کوئی ہیروئن ایسی نہیں رہ گئی ہوگی, سٹیج کی کوئی ہیروئن ایسی نہیں رہ گئی ہوگی کہ راشد محمود صاحب کے ساتھ جنہوں نے کام نہ کیا ہو. پروفیشنلزم کے لحاظ سے کیونکہ خوبصورتی آپ کو میٹر نہیں کرتی, آپ ان چیزوں سے امپریس ہونے والے نہیں ہیں. آپ امپریس ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایکسپریشن کیسے دے رہا ہے, اس کا ایکشن کیسا ہے جس کا آپ نے ری ایکشن دینا ہے. تو سب سے مشکل کون سی آرٹسٹ لگی آپ کو؟ مشکل لوگ مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں, اس لیے پوچھا بابا جانی. وہ میرے اندر کا کرشمہ ہوتا. دیکھیں میں نے ایک فلم جو ہے, ایک ہی فلم میری ہے جو میں نے بابر شریف کے ساتھ کی, وہ بھی نظر شباب صاحب کی تھی. سب کے ساتھ میں نے انجمن بیگم کے ساتھ بہت سارا کام کیا میں نے. اس کے بعد اس لمحہ موجود تھا کہ صاحبہ نور صاحبہ بالکل سب کے ساتھ ایک بار نہیں کئی بار کی. ہر وہ کریکٹر جو ہے نا جو اپنے اس کام پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس نے وہ اپنی سارا جو ایک اس کا کمرشل کرشمہ ہوتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر کے کردار میں لنک کر کے کھڑا ہوتا ہے, وہ میرے سب پسند. اب کسی ایک کا نام لوں گا تو کئی ناراض ہو جائیں گے مجھ سے. بہت سارے ہیں دیار پروفیشنل جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنا وہ جو تام جام ہوتا ہے اس کو کریکٹر میں لے کے نہیں کھڑے ہوتے, وہ وہاں کریکٹر کے طور پہ کھڑے ہوتے. اس لمحہ موجود میں اور بھی بہت سارے ہیں, میں نے سب کے ساتھ کام کیا ہے. میرا فلاں جی میں نے جیسے عرض کیا کہ کوئی نہیں رہ گیا, کوئی نہیں رہ گیا. اب یہ جو نئے بچے آئے میں ان کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں. لیکن اس لمحہ موجود میں آرٹسٹوں میں سائمہ بیگم کے ساتھ میں نے بہت سارا کام کیا, دوسروں کے ساتھ بھی اور بھی سب بہت اچھا. میں نے یہ فیل کیا ہے کہ وہ آرٹسٹ جو ہے نا سائمہ, وہ جس کریکٹر میں ہوتی ہے اپنے اس میں سے جب وہ ہوتی ہے تو وہ اس کریکٹر میں موجود ہوتی ہے. سائمہ جو سٹار ہے وہ ڈیلیٹ ہوتا ہے, یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. اور بھی مثلا اور میں اگر ان کے نام بابرہ شریف صاحبہ کا ذکر کرنے لگے تھے آپ. ہاں بابرہ شریف وہ ایسی آرٹسٹ کہاں سے آئیں گی یار, کیسی آئیں گی؟ یہ گاڈ گفٹڈ پیکج تھے جو اللہ کی طرف سے بنا کے بھیجے گئے تھے. اور جب ان کے اندر یہ ڈسکور ہو گیا کہ میں اس کام کے لیے دنیا میں آئی ہوں تو انہوں نے وہ کر کے دکھا دیا. بابا جانی سلطان رئی صاحب سے لے کے شان صاحب تک اور نئے آنے والے لڑکوں تک کس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے پتہ لگا راشد صاحب اب ذرا زور لگانا پڑے گا؟ ابھی تک تو مجھے نہیں لگا پتا. میں نے الحمدللہ یوسف خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیے. دیکھو ایکٹر جو ہوتا ہے نا, بے شمار لوگ آرٹسٹ وہ ہوتے ہیں جن کا ویژول اللہ نے ایک ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے. میرا ویژول جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے وہ جس کو خوبصورتی ہے وہ کہتا ہے ایک عام آدمی کا ویژول. لیکن میری گرومنگ میں ایک پلس پوائنٹ جو میرے رب نے مجھے عطا کیا وہ میری آنکھیں ہیں. ہاں کیا بات. میں آپ کو اپنے ویور کو
कहता हूँ मेरे मुझे देखो भाई, जब उनकी आंख में आंख डालता हूँ, ये ग्रूमिंग मेरे उस्तादों की, उन बड़ों की तुफैल है जिनके साथ में रहा, मैंने जिंदगी में सीखा और अपने आप को ग्रूम किया। क्या बात है, आंख बोलती है, क्या बात है। जब आंख बोलती है तो वो रूह में उतरती है। तो मेरा मुझे डर वर नहीं लगता किसी से भी। मुझे जो मेरे रब ने अता किया हुआ मैंने सबके साथ, वो किसी और के यूसुफ पास नहीं खान है। साहब के साथ काम कर, मैंने उनके साथ कई फिल्में की, और जब बुड्ढा गुज्जर मैंने किया तो इस कदर प्यार और मोहब्बत करते थे मेरे साथ सबके सब, जितने भी स्टार हैं आज भी। जब उनसे जब फिल्म इंडस्ट्री में नहीं भी है, जब कभी मुलाकात होती है तो इस कदर उनकी मोहब्बत और एक एफिलिएशन और वो प्यार दिखता मेरा कि ये मेरी कमाई है राशिद में। सब बहुत अच्छे हैं, सबके साथ आपकी बड़ी अच्छी संगत रही है। ऐसे ही। आजकल मौजूदा दौर में बाबा नजमी के साथ आप बहुत देखे जाते हैं। बाबा का और मेरा साथ भी जो, ये भी कुछ 60 बरस का है। वाह, मेरे सामने ही वो बाबा हुआ और उसके साथ रह रहा कि मैं भी बाबा जानी हो गया। वो भी एक अच्छा प्रोग्रेसिव शायर है और दुनिया भर में उसकी शनाख्त है। वो मेरी सहेली है, मेरा दोस्त है। आज भी आपके पास ये आने से पहले रास्ते में मैं प्रेस क्लब 2 मिनट के लिए रुका तो बाबा और उनसे मिल के आया। तो मैंने कहा बाबा मुझे जाना है, तो मैं निकल आया वहाँ से। ये है जी। बाबा जानी, पैगाम तो सारे देते हैं, पैगाम आपने पहले एक दे दिया जी। पाकिस्तान के हवाले से। मैं रूटीन में नहीं कहूँगा ना, मैं कहता होता हूँ कि जी पैगाम दीजिए। जिस इंडस्ट्री में लोगों ने अपना मकाम बनाया जी, जिस इंडस्ट्री में पाकिस्तान फिल्म, इवन आप देखिए, मुझे कहने दीजिएगा माजरत के साथ, वो वाला म्यार अब ना तो किसी टीवी चैनल का है ना ही किसी स्टेज का है, तो फिल्म इंडस्ट्री तो वैसे ख़त्म हो गई। आज वहाँ से एक तामिल फिल्म इंडस्ट्री उठी है जो 3.5 घंटे की फिल्म आज भी बनाती है और 1900 करोड़ रुपया वो कर चुकी ठीक है बाबा जानी। और हम क्या कर रहे हैं, अभी आप जिक्र कर रहे थे कराची वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए इज्जत की जगह पे है, एक ही इंडस्ट्री है ना। वो 40 मिनट की फिल्म तो बाबा जानी नेटफ्लिक्स पे नहीं चलती। आपने कटर कराची 40 मिनट की बना दी और 50-60 लाख रुपया आपने उसकी प्रोजेक्शन पे लगा दिया। ये इंडस्ट्री के साथ मजाक नहीं है तो क्या है बाबा जानी? देखो फिल्म हो, टेलीविजन हो, दादी अम्मा की सुनाई गई कहानी हो, वो जो रात बच्चे को सुलाने के, आपके पास कम्युनिकेट करने के लिए अगर बड़ी बात नहीं है तो रॉबर्ट डिनीरो को मैं कितनी देर बगैर किसी मकसद की देख लूंगा, उसकी शक्ल कुछ देर के लिए देखूंगा। जब तक आपके पास कहने के लिए कोई बड़ी बात, हजरत अली करमल्लाह वजह का कौल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, गौर इस पे करो ये क्या बड़ी बात होगी तो सुनी जाए। अब तामिल इंडस्ट्री ने हमारे पड़ोस में इस कदर बजट उनकी 400 अरब रुपए की प्रोडक्शन हो रही और उसके बावजूद वो 4000 आगे से उनको रिकवर भी हो। इट मीन्स कि आप करके दिखाओगे ना, आप वो कंटेंट्स, आपके पास वो फिजिबिलिटी भी नहीं है, आपके पास वो कहने के लिए बड़ी बात भी नहीं, आप उसको दाव लगाओगे शॉर्टकट। फिल्म जो है कि हमारे जो बच्चे हैं कराची जो होते, अब उनके वो आफ्टर इफेक्ट नहीं हो रहे जितने बजट की फिल्में बनाई है उन्होंने। मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं अपने उन बच्चों से कहूँ कि यार जो कुछ चंद हमारे लेजेंड्स हयात है फिल्म इंडस्ट्री के, आप कम से कम यार उनके साथ कभी मिल के बैठो, उनसे मशावरत, कोई प्रोजेक्ट करो, नाम अपने ही दो, उनसे मशवरा ले लो, आपको बेशुमार ऐसी ऑप्शन और ऐसी गुर वो बता देंगे जो आपके काम। फिल्म को फिल्म नजर आना चाहिए, फिल्म डॉक्यूमेंट्री नजर ना आए। फिल्म वन मैन शो नहीं कि आपने अपनी आइडियोलॉजी, फिल्म जो है उसका एक पर्टिकुलर स्क्रीन प्ले कुछ और है, उसकी थ्रिल कुछ और है। फिल्म डायरेक्टर जो बहुत अच्छी है, आपके शॉर्ट डिविजनिंग बहुत अच्छा शॉट बगैर मकसद के कितनी देर में देख लूँगा। उसके लिए आपको एक मशावरत की ज़रूरत है अपने टोटल क्रू से, सबके कमेंट्स लो और सब जब एक जगह पे उनका इत्तेफाक, और फिर पहले बेस आपकी बड़ी होनी चाहिए, आपके पास कहने के लिए बड़ी बात होनी चाहिए। हम उसके बगैर सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी पे एक इंटेलेक्चुअलिटी का आंसर पोर्ट्रे कर देते हैं। फिल्म जो है उसका मोमेंटम थोड़ा कंपैरेटिव कोई नहीं देखता, बेहतर है इसलिए ड्रामे का और उसका भी।
اسی لیے وہ سارا کچھ ہے، بہت اچھی ہے، آپ نے بڑی لیوش پروڈکشن کی، لیکن جو آپ نے کروڑوں انویسٹ کیے تھے لاکھوں بھی نہیں واپس آئے. تو فلم جو ہے وہ ایک مختلف چیز ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے. غالب کا کریکٹر آپ نے کیا، ہاں ساگر صدیقی صاحب کا کریکٹر آپ نے کیا، جان ایلیا کب بن رہے ہیں؟ کبھی آیا تو بنوں گا. میں نے بڑا ڈیٹیل سے، یہ بابا نجمی اور میں ان دنوں کراچی میں ہوا کرتے تھے، اس خانوادہ سے بھی میری ایک ایفیلیشن زندگی میں رہی. میں نے زندگی میں ایک بلیسنگ رہی کہ میں بڑے لوگوں کے اس میں بیٹھ جایا خوش کرتا نصیب ہیں تھا، آپ. اور ایک محبت اور وہ شفقت میرے مینرز میں اس قدر ویل بیہیوڈ ہوتا تھا کہ میں ان کا پسندیدہ. تو ایسے لوگ اب کہاں، کبھی آیا تو انشاءاللہ تعالی میں ضرور کروں گا. ضرور کروں گا انشاءاللہ. کوئی ایسا کردار جس کے منتظر ہوں راشد محمود صاحب؟ یار میں نے آج تک جتنا باسو کام کیا ہے نا، وہ سارے کا سارا ظاہر ہے، جب مجھے ملا تو میرے دل کو لگا تو میں نے کیا. لیکن اس میں سب کچھ، میں ایک اور بلیسنگ ساری زندگی میرے ساتھ رہی کہ میرے پہلے سکرپٹ سے لے کے اس آج تک رائٹر نے جو رول مجھے ملا نا، اس میں مینشن کیا انہوں نے کہ یار اس کو راشد کو کرانا ہے. کیا بات. یہ ایک بلیسنگ رہی میرے ساتھ. لیکن کوئی ایک رول ہے جو میرا اندر کہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ کون پوچھنا ہے، لکھے گا یہ بھی مجھے نہیں پتا. لیکن کوئی ایک ایسا ہے ابھی کام ہے جو مجھے کر کے ایک میں رول میں نے کیا، یہ سید نور صاحب کی یہ جو نئی فلم سکھوں کے رول میں نے ان کی پہلے جی للکارا سنگھ لاہور میں، پہلے آپ نے وہ کڑی لڑکی پنجابن اس میں بھی کیا، اس کے لیے ڈرامہ میں بھی مختلف جگہوں پہ کیے. یہ ایک رول ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس عالم میں پیری میں میرے پاس ایک ایسی شاہ جی کی طرف سے یہ جو آپشن مجھے ملی، میں نے پوری ایک دل سے اس کو کیا، اور انہوں نے اس کو پورٹریٹ بھی اسکرین پہ بہت اچھا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا کام ہے، میں امید کرتا ہوں بڑے یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی میرا اللہ بھی میرے ایک بھرم رکھے گا، اور ایک اس لمحہ موجود میں میرا ایک ایسا کام جب لوگ دیکھیں گے تو آج تک اس نے میرے بھرم رکھے ہوئے. تو وہ ایک ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس پروفائل میں ایک میرے جانے سے پہلے اضافہ ہوگا. اور کوئی ایک ایسا رول ہے، وہ کون لکھے گا، کیا ہوگا، وہ میں نے ایک کام کر کے جانا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. 64 سال کا سفر 40 منٹ میں احاطہ نہیں ہو سکتا. میں امید رکھتا ہوں کم از کم 4 مرتبہ کے لیے راشد صاحب کی ریکویسٹ کروں گا، اور بابا جانی آج کی طرح میری ریکویسٹ مانیں گے. لاکھوں کروڑوں بار شکر گزار ہوں. دا ریئل لیجنڈ، دا ون اینڈ اونلی. لفظ چھوٹے پڑیں گے، شخصیت بہت بڑی ہے. بابا جانی آخر میں ایک شعر آپ سے سننا چاہوں گا اور آپ کا شکر گزار ہوں سر. باسو ایک اپنا ہی شعر ہے میرا، وہ میں عرض کروں گا. بسم اللہ. مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزلیں، واہ. مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزلیں، خدائی کی منزلیں، ناتا محبتوں کا میرا آدمی سے ہے. کیا کہنے. بہت شکریہ بابا جانی. آپ کا بھی بہت شکریہ. اچھا ایک بات میں جی پلیز. جانے سے پہلے کہوں گا کہ مجھے یہ تیری ٹیکنیکل ٹیم دیکھ کے بھی بڑی خوشی ہوئی. یہ پیارا جو ہے کیمرہ حفیظ مین، پیارا، ساری زندگی ہم نے اس کے ساتھ بھی بے شمار فلم، اس کا یہ بیٹا جو پیچھے کھڑا ہے ندیم چیمہ جو ہے وہ میرے بالکل بچوں کی طرح اسٹوڈنٹ بھی ہے میرا. اس نے اپنے پہلے قدم سے مشاورت مجھ سے کی اور اب بھی کرتا ہے. تو اس نے اس کی یہ جو رننگ فلم ہے اس کا بھی یہ کیمرہ مین اور بھی. تو مجھے کمیٹڈ پرسن بہت اچھے لگتے ہیں، اور تو اپنے ان کو ساتھ لے کے چلا ہوا. میں اس کی بھی تجھے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو ساتھی ہوتے ہیں، جب انوائرمنٹ یا سراؤنڈنگ آپ کو تھوڑی سی موافقت ملی تو کیا ان کو بھگا دیں. بابا جانی یہ میری ارلی سٹیج کے دوست ہیں. حفیظ پیارا صاحب، میری پہلی فلم ججی بادشاہ، اس کے ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی حفیظ پیارا صاحب تھے. سجیل علی میرے بیٹوں کی طرح ہے، لیکن میرا بھی بیٹوں کی طرح بلکہ میرے تو پوتوں کی طرح. جیسے میرے بیٹے نے آپ کو دادا ابو بولا تو آپ حیران ہو گئے. تو ٹیم ہی کامیاب ہوتی ہے،
टीम वर्क टीमें होता है ही आगे चलती हैं. ऐसे ही ऐसे ही. अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे. लाखों करोड़ों दुआएं आपके लिए. शुक्रगुजार हूँ सर आपका. बहुत शुक्रिया आपका भी. बाबा जानी, थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह.